بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہاں تک ترجمہ ہو گیا تھا۔ چھٹے رکوع تک وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ چھٹا رکوع اس کا ترجمہ ہو گیا تھا۔ ساتواں رکوع کا بھی ہو گیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمنون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اور جب کہا، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں؟ اس کا خلاصہ انشاءاللہ آئیں گا ابھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو۔ کہنے لگے آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ فاقع لونہا تسر الناظرین، کہ وہ دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے، وہ ایسی گائے ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے، ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جد کر زمین نہ گہتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو۔
پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر کے آئے ہیں۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے کہا کہ ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر کے آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا، یعنی اللہ کو اس راز کو فاش کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے، چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ قصہ مختصر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ وہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ اگر اس لاش کے قاتل کا پتہ چلانا چاہتے ہو تو تم ایک بیل ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ہم کو مسخر بناتے ہیں، کہاں قاتل کی تحقیق، کہاں جانور کا ذبح کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ، میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کیسے کر سکتا ہوں، اور احکام خداوندی میں میں مذاق نہیں کر سکتا۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں خون ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کسی شخص نے مقتول کی، یعنی جس نے قتل کیا تھا، تو ایک انسان کا اصل میں قتل ہوا تھا، اب اس کا پتہ لگانا مشکل تھا، پتہ کیسے لگایا جاتا؟ تو اس وقت میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کا پتہ کیسے لگائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا راز فاش کرنا بھی تھا۔ تو انہوں نے درخواست کی اصل میں واقعہ اس طرح سے تھا، ایک مشکات شریف کی شرح ہے مرقات، اس میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے مقتول کی کسی لڑکی سے شادی کی درخواست کی تھی، تو اس نے انکار کر دیا تھا اور پھر اس شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ قاتل جو ہے نا، قتل کرنے والا بھاگ گیا، لاپتہ ہو گیا، اس کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو اس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ قصہ جو ہے نا توریت سے نزول سے بھی پہلے کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیلیوں نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چلے، آپ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بیل ذبح کرنے کا حکم فرمایا ہے اپنے۔ تو انہوں نے حسب عادت اور اپنی جبلت کے مطابق اس میں حجتیں نکالنا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم پتہ لگانا ہی چاہتے ہو تو اس کو کیا کرو، اس کے لیے ایک گائے کو ذبح کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم گائے تو ذبح کریں گے، لیکن گائے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کٹ حجتی کر لی اور یہ کہا کہ وہ گائے کیسی ہو اور کس عمر کی ہو یہ بھی ہمیں بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے نہ بالکل بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی ہو، بلکہ دونوں کے درمیان میں ہو، یعنی جیسے بچھڑا ہوتا ہے تو ان دونوں عمر کے درمیان کی ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا وہ گائے کیسی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زرد رنگ کی ہو، تو جو لوگوں کے دلوں کو بھا جائے اور لوگوں کو دیکھنے میں وہ گائے اچھی معلوم ہو۔ تو جب اس مردے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، یعنی انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس گائے کو، اس بچڑے کو ذبح کیا، اور بچڑے کو ذبح کرنے کے بعد، گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو اس کے جسم پر لگایا، اس قاتل کے جسم پر، ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا تھا
کہ مقتول سچ بولے گا، تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اس قاتل کے جسم پر لگایا تو فوراً وہ زندہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت تک کے جو لوگ منکر تھے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے سے یہ ظاہر کر دیا کہ مردہ زندہ ہوتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کسی اور کے حکم سے نہیں۔ نظیر کے طور پر فرماتے ہیں کہ اس طرح تعالیٰ قیامت میں بھی مردوں کو زندہ کر دیں گے، اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے کہ نہیں مرنے کے بعد زندہ انسان کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نظیر اور اس کی مثال دنیا ہی میں دکھا دی تھی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو ہے نا مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی پناہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، میں جاہلوں والا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ اگر اس لاش کے قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو تم ایک بیل ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ آیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں جانور کا ذبح کرنا، یعنی قاتل کی تحقیق کرنے کے واسطے جانور کو ذبح کرنے کے کیا مقصد، کیا معنی رکھتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں اور کوئی جہالت والا کام نہیں کر رہا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے کہ اگر تم اس کا پتہ چلانا چاہتے ہو تو ایک گائے کو ذبح کرو۔ پھر جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اب وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو اور کتنی عمر کی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بتا دی۔ وہ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہم سے وہ بیان کر دیں کہ اس بیل کے اوصاف کیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری درخواست کے جواب میں کہ وہ بیل ایسا ہو کہ نہ بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو بلکہ پٹھا ہو، یعنی بچھڑا ہو، دونوں عمر کے درمیان میں ہو، تو اس کو ذبح کر ڈالو، جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، ابھی یہ بات ہمارے لیے اچھی ہے، اور آپ نے اب جو ہے نا گویا کہ ہمارے لیے ٹھیک بات اللہ کے پاس سے لے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہو جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ دیکھنے والوں کو فرحت ملے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اب آپ سے اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ اول بار کے سوال کا پہلی جو سوال کا جواب تھا ہم نے اسے واضح بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں۔ پھر انہوں نے یہی دوبارہ اعتراض ظاہر کیا اور کہا کہ پھر دوبارہ بھی آپ پوچھ لیجئے ہمارے لیے صاف بات کہ وہ گائے آخر کیسی ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یہ فرماتے کہ وہ کوئی عجیب و غریب جانور نہیں ہیں، یہی معمولی بیل ہے، البتہ عمدہ ہونا چاہیے، یعنی تر و تازہ، دبلا پتلا نہ ہو اور نہ زیادہ عمر کا ہو نہ زیادہ کم عمر کا ہو۔ تو میں جاہلوں میں تو نہ تو میں، اور وہ ایسا ہو کہ اس نے نہ ہل چلایا ہو، یعنی کھیت وغیرہ نہ جوتا ہو، ایسا وہ گویا کہ جانور ہونا چاہیے کہ جو جوت میں نہیں لگا ہو۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اس کے بس میں سے بیان کیا۔ گویا کہ ہر قسم سے وہ پاک ہو، نہ کنویں وغیرہ میں جوڑا گیا ہو اور نہ کسی کھیت میں کھیتی کے لیے گویا کہ اس کو جوت میں لگایا گیا ہو، ان تمام عیوب سے ہر قسم سے وہ پاک اور صاف ہو۔ تو یہ سن کر وہ کہنے لگے ہاں اب آپ نے پوری صاف بات ہمارے لیے فرما دی۔ البتہ جانور تلاش کر کے خریدا، پھر اس کو ذبح کیا، حالانکہ بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے، یعنی ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ان تمام شرطوں کو پورا کر لیں گے اور جانور کو ذبح کریں گے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ یہ حجتیں نہ کرتے تو اتنی قیدیں ان کے ذمے نہ ہوتی، جو بھی بقرہ ذبح کر دیا جاتا کافی ہو جاتا، یعنی انہوں نے خود اپنی کٹ حجتی کی کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اتنی ساری شرطیں لگائیں کہ وہ جانور اس قسم کا ہو اور اس عمر کا ہو اور وہ جوتا بھی نہ گیا ہو، کہیں کسی کام میں بھی نہ لایا گیا ہو۔ یہ تمام اوصاف پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھے جو بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ پھر اللہ فرماتے کہ اس زمانے کو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم لوگوں میں سے کسی ایک آدمی کا خون کر دیا گیا
پھر اپنی برات کے لیے ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، یعنی خون کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد وہ الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مجرم مخفی رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے ذبح بقرہ کے بعد ہم نے حکم دیا کہ اس مقتول کی لاش کو اس بقرہ کے کوئی سے گوشت کے ٹکڑے سے، یعنی اس کو مس کیا جائے۔ چنانچہ جیسے ہی انہوں نے گوشت کے ٹکڑے کو ان سے مس کیا، چھوایا، تو وہ زندہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے فرما دیا کہ دیکھو تم یہ سمجھتے تھے کہ میں مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہوں، تو میری طاقت یہ ہے کہ جب میں یہاں زندہ کر سکتا ہوں تو قیامت کے میدان میں بھی پھر میں تم کو سب کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ یہاں پر ایک شبہ کرنا درست بھی نہیں کہ حق تعالیٰ کو تو مردہ زندہ کرنے کی ویسی قدرت تھی، یا مقتول کو زندہ کیے بغیر قاتل کا نام بتا دیا جا سکتا تھا، پھر اس سامان کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی شک شبہ یہ بات دل میں آ سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس پر قادر ہے کہ بغیر کسی چیز کے کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں اور وہاں پر بھی کریں گے، تو پھر اتنی ساری شرطیں کیوں لگائی اور اللہ تعالیٰ نے وہ بچڑا کیوں ذبح کروایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی جو ضرورت تھی، بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا کوئی فعل ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے تو ہوتا نہیں، بلکہ مصلحت اور حکمت کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی صرف یہ مصلحتاً اور حکمتاً تھا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے نا مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں، کیا تم کو اس پر یقین نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں صرف اطمینان قلب کے لیے۔ قال ولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ اطمینان قلب کے لیے میں اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ 7 پرندوں کو ڈھونڈ کر کے لاؤ، تلاش کرو اور 7 کو ذبح کرو، اور 7 کو ذبح کرنے کے بعد حالانکہ وہ 7 جانور الگ الگ قسم کے ہونی چاہیے، تو 7 کو جانور کو ذبح کرنے کے بعد 7 کے گوشت کو مکس کر دینا اور ملا دینا، اور ملا کر کے کسی پہاڑ پر رکھ دینا، اور رکھنے کے بعد پھر جو ہے نا تم ایک ایک پرندے کا نام لے کر بلانا، وہ ایک ایک پرندہ زندہ ہو کر کے تمہارے خدمت میں آ جائے گا۔ تو اس ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا کہ 7 پرندوں کو ذبح کیا، اور 7 پرندے الگ الگ قسم کے تھے۔ ذبح کرنے کے بعد 7 کو اس پہاڑ پر رکھ دیا، گوشت کو ملا جلا کر کے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی پرندوں کا نام لے کر، جیسے کبوتر، مور مثال کے طور پر، تو وہ پرندہ اپنی اسی شکل اور حیت کے ساتھ میں جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، کہ یہ سب ہمارے اطمینان قلب کے لیے تھا، اور واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان قلب کے لیے وہاں پر زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا تھا، ایسی ہی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصلحتاً اور حکمت کے طور پر، چونکہ اس واقعے کو ظاہر کرنا تھا کہ قاتل کا پتہ چل جائے کہ قاتل آخر کون ہے اس شخص کا، تو اس واقعے کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کر دو تاکہ کفارہ ہو جائے گا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں، پھر گائے کیسی ہو اور کیا نہیں ہو، ہے نا، تو اس گائے کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا تھا ذبح کرنے کے بعد، لیکن انہوں نے یہ سب جب شرطیں لگائیں اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ٹھیک ہے، جب تم ضد کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو تو پھر گائے اس عمر کی ہو اور اس رنگ کی ہو اور اس شرط کے ساتھ میں اس کو ذبح کیا جائے، اور پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کو اس سے مس کیا جائے قاتل کے جسم سے، تو پھر وہ قاتل زندہ ہوگا اور سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس واقعے کی حکمت اللہ تعالیٰ کے ہی علم میں آ سکتی ہے، نہ ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہر واقعے کی مصلحت معلوم کریں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر واقعے کی حکمت ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے اس کے پیچھے
پڑھ کر اپنی عمر ضائع کرنے کے بجائے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان اس پر سکوت اختیار کرے اور کیا کرے، سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا اور حکم کے سامنے اعتراض کر بیٹھے۔ یہ انسانوں کے عقل کے خلاف ہے، انسانوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی نیاز جبی کو خم کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ختم خواجگان شروع کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، 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 واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، 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 انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم طهر قلبي من النفاق اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني في الخيانة وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارزقني عينين هطالتين تسقيان القلب بذروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم باقية كباقية الوليد اللهم باقية كباقية الوليد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أرنا الحق حقا باطلا وارزقنا اجتنابه اے اللہ یا رحمان یا رحیم اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ خطاؤں سے درگزر فرما تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اللہ بے شک ہم سب آپ کے بندے ہیں اللہ آپ کی بندیاں بہت دور دراز سے بیٹھے ہیں پیارے اللہ سب کی تمام گناہوں کو معاف فرما سب کی خطائیں سے درگزر فرما لغزشوں کو معاف فرما پیارے اللہ ہم سب زندگی بھر آپ کی نعمتیں کھاتے رہے اللہ آپ ہی کے حکم کو توڑتے رہے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑتے رہے پیارے اللہ ہم سب بڑے مجرم ہیں اللہ اقرار مجرم بن کر مولا کریم ماہ مبارک میں اللہ روزے کی حالت میں مولا اس وقت میں اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں آپ کے سامنے آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں پیارے اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے پیارے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ ہم سب کو پوری امت کو معاف فرما دیجئے امت کے مردوں کو معاف فرما دیجئے امت کے عورتوں کو معاف فرما دیجئے امت کے جوانوں کو معاف فرما دیجئے امت کے بوڑھوں کو معاف فرما دیجئے ایک ایک فرد امت کو معاف کر دیجئے سب کو معاف فرما دیجئے اللہ آپ سب کو بخش دیں گے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا اللہ ہم بگڑوں کی بگڑی بن جائے گی پیارے اللہ ہم بگڑوں کی بگڑی بن جائے گی پیارے اللہ کیا آپ اگر ہمیں جہنم میں ڈالیں گے تو کیا مولا کریم آپ کی ذات میں بڑھوتری ہو جائے گی کیا آپ کی ذات میں مولا کریم اللہ بڑھوتری آ جائے گی پیارے اللہ نہیں آئے گی تو مولا کریم پھر آپ کو کیا ملے گا ہمیں جہنم میں ڈال کر کے مولا کریم اور اگر آپ کو معاف کر دیں گے تو مولا آپ کی ذات میں کیا کمی ہوگی کوئی کمی نہیں ہوگی مولا پیارے اللہ تو بغیر مولا کریم اللہ ساری امت کو معاف کر دیجئے اور ساری امت کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دیجئے پیارے اللہ ہم سب کے مقدر میں لکھ دیجئے پیارے اللہ سب کے نامہ اعمال میں لکھ دیجئے فرشتوں سے کہہ دیجئے کہ جاؤ
میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت کو معاف کر دیا۔ پیارے اللہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے بڑا خوشی کا وقت وہ ہوگا، سب سے بڑا خوشی کا دن وہ ہوگا کہ جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت دے دیں گے کہ اے نبی جی، ہم نے آپ کی امت کو معاف کر دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں گے۔ پیارے اللہ، جب آپ اپنے نبی کو ناراض ہونا پسند نہیں کرتے، ناراض دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو مولا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب امت کو معاف کر دیجئے، ساری امت کو معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ، معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ کو معافی مانگنے والا پسند ہے، معاف کرنے والے پسند ہیں۔ تو آپ تو جب ہم جیسے نااہلوں سے فرماتے ہیں تو آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ مشکل کشا ہیں، آپ حاجت روا ہیں۔ پیارے اللہ آپ معاف کر دیجئے، آپ ہم سب کو، ساری امت کو معاف کر دیجئے۔ اللہ، ہم صرف اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اللہ، جتنی امت چلی گئی اور جتنے آج قیامت تک رہیں گے، اللہ سب کو معاف کر دیجئے، سب کو معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ، آپ معاف کر دیں گے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ، ہم بگڑوں کی بگڑی بن جائے گی۔ پیارے اللہ، ہم سب کا اللہ سویا مقدر پھر سے جاگ جائے گا۔ پیارے اللہ، امت کا سویا مقدر پھر سے سوار دیجئے، پھر سے جاگا دیجئے۔ پیارے اللہ، آج ساری امت پریشان ہے، ساری انسانیت پریشان ہے۔ پیارے اللہ، امت کو مولا کریم پریشانی سے دور فرما لیجئے، امت کے حالات کو درست فرما دیجئے، رحم فرما لیجئے، کرم فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، اس کرونا وائرس کے سے اللہ ساری انسانیت کو نجات دے دیجئے، اللہ ساری انسانیت کو نجات دے دیجئے، رحم فرما لیجئے، کرم فرما لیجئے، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، ہم بے شک مجرم ہیں، ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ جیسے بھی کیسے ہیں مولا، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم کسی اور کے نہیں ہیں۔ اللہ، ہمیں غیروں کے حوالے نہ کیجیے، دشمنوں کے حوالے نہ کیجیے، ظالموں کے حوالے نہ کیجیے، اور اللہ ہم پر ظالموں کو مسلط نہ کیجیے جو ہم پر رحم نہ کھائے۔ پیارے اللہ، بے شک مولا قصور ہم سے ہوا ہے، ہم سے بہت بڑی چوک ہوئی ہے، لیکن اللہ ہم جیسے بھی ہیں، اللہ آپ ہی کے تو بندے ہیں۔ اللہ، ماں اپنے بچوں کی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتی ہے۔ اللہ، ماں گھر سے بچے کو باہر نکال دیتی ہے، جا یہاں سے دفع ہو جا کمبخت، ہمارا نافرمان ہے تو بات نہیں مانتا۔ ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں اور اندر سے کڑی بند کر لیتے ہیں۔ پیارے اللہ، بچہ چلا جاتا ہے، تھوڑی دور روتے روتے جاتا ہے، پھر دروازے پر آ کر کے سر ٹیک کر کے مولا اپنے دہلیز پر سو جاتا ہے۔ ماں چند منٹ کے بعد میں دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے وہ بچہ سویا ہوا ہے، پھر ڈانٹتی ہے، کم وقت میں نے تجھے یہاں سے بھگا دیا تھا، کیوں آ گیا؟ بچہ روتا ہوا اٹھتا ہے، کہتا ہے امی میں یہاں سے چلا گیا تھا، میں روتے ہوئے جا رہا تھا، میں نے سوچا کسی کی دکان پر جھاڑو لگا دوں گا تو کھانے کو مل جائے گا، کسی کا کام کر دوں گا کپڑے مل جائیں گے، لیکن امی ایک بات مجھے واپس لے آئی۔ وہ بات یہ ہے امی جان کہ آپ جیسی ممتا، آپ جیسی محبت دینے والی دنیا میں کوئی دوسری ماں نہیں ملے گی۔ امی جان، اس بات کو سوچ کر میں واپس آ گیا ہوں۔ پیارے اللہ، ماں جب اپنے بچے کی اس بات کو سنتی ہے تو اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے کہ آجا میرے لخت جگر، جب تیرے دل میں ماں کی عظمت ہے کہ اور یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھ جیسی پیار دینے والی دوسری کوئی ماں نہیں ملے گی، تو بے شک میرے بیٹے تجھے دوسری ماں کوئی نہیں ملے گی، میں ہی ایک ماں ہوں جو تجھے ایسا پیار دے سکتی ہوں۔ پیارے اللہ، آپ تو ایک دو نہیں 70 نہیں 1000 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب ہیں۔ اللہ، آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ جب آپ نے ماں کے دل میں ایک درجہ محبت رکھی ہے تو ماں کا یہ حال ہے۔ پیارے اللہ، آپ تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں۔ پیارے اللہ، اور آپ نے تمام گناہوں کے باوجود اللہ آج تک آپ نے نبھایا ہے، آپ نے ستاری کی چادر ڈالی ہے۔ پیارے اللہ، اگر آپ ہمارے گناہ میں بدبو ڈال دیتے، مولا کریم ہمارے گناہوں کو اوپن کر دیتے، تو مولا کریم ہمارے پاس میں لیٹنے والی بیوی بھی ہم سے بات کرنا گوارا نہ کرتی، اللہ ہماری اولاد بھی ہم سے بات کرنا گوارا نہ کرتی، دوست و احباب بھی ہم کو سلام کرنا گوارا نہ کرتے، لیکن اللہ آپ نے ستاری کی چادر ڈال کر کے ہمارے تمام عیوب کو چھپا لیا ہے، تمام گناہوں کو چھپا لیا ہے۔ پیارے اللہ، جس طریقے سے آج تک آپ نے چھپا لیا ہے، اللہ قبر میں چھپا لیجئے گا، قبر میں نبھا لیجئے گا، حشر میں نبھا لیجئے گا، پل صراط پر نبھا لیجئے گا، میدان محشر میں نبھا لیجئے گا، حوض کوثر پر نبھا لیجئے گا۔ اللہ، کہیں ایسا نہ ہو ہم حوض کوثر پر جا کر کے کھڑے ہو جائیں اور فرشتے آئیں اور ہمیں جھڑکیاں دے کر نکال دیا جائے، اور ہمارے لیے کہیں آواز نہ لگ جائے وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں،
گنہگاروں اے پاپی یہاں سے الگ ہو جاؤ پیارے اللہ، تو اس وقت میں ہم سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے پیارے اللہ۔ اس وقت میں مولا کریم نبھا لیجیے گا، حوض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پینا نصیب فرما دیجیے گا پیارے اللہ۔ ہم جیسے بھی کیسے ہیں، جتنے بھی گنہگار ہیں، نکمے ہیں، لیکن اللہ آپ کے بندے ہیں۔ اللہ کہیں کیسا نہ ہو قیامت کے میدان میں اللہ ہمارے گناہ اوپن کر دیے جائیں، اللہ ہماری فائل اوپن ہو جائے تو مولا کریم ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ وہاں پر ایک دو نہیں، اللہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہوں گی۔ اللہ ہمارے آباء و اجداد ہوں گے، ہمارے مشائخ اساتذہ ہوں گے، ہماری نسل ہوں گی، اولاد ہوں گی، اللہ بہو بیٹی ہوں گی، بیویاں ہوں گی پیارے اللہ، ماں باپ ہوں گے، سب ہوں گے مولا۔ اللہ اگر ان کے سامنے ہمارے گناہ اوپن کر دیے گئے، ڈسپلے ہو گئے تو مولا کریم ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ ماں کہے گی بیٹا تجھے عالم بنایا تھا، تو حافظ قرآن تھا، تو عالم مفتی تھا، تو دین کا داعی تھا، تو مبلغ تھا، تیری وجہ سے بہت سارے لوگ جنت میں داخل ہو گئے، جنت والے اعمال کر کے آ گئے، اور تیرا کون سا ایسا کالا عمل تھا، تیرے کون سے ایسے کالے کرتوت تھے کہ جس کی وجہ سے تو جہنمی کے سب میں کھڑا ہو گیا پیارے اللہ۔ اس دن کی ذلت و رسوائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے گا پیارے اللہ، فرما لیجیے گا پیارے اللہ، فرما دیجیے گا پیارے اللہ۔ پیارے اللہ آج ہم جلوت میں تو گناہوں سے بچ جاتے ہیں، خلوت میں تنہائیوں میں ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، موبائلوں کے اوپر اللہ ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں، آنکھوں کا گناہ کرتے ہیں اللہ، کانوں کا گناہ کرتے ہیں، زبانوں کا گناہ کرتے ہیں اللہ۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ آپ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ۔ ہم ان کھڑکیوں کو تو بند کر لیتے ہیں جس کھڑکیوں سے چھوٹے معصوم بچے بھی دیکھتے ہیں، ہم اس کا تو لحاظ کر لیتے ہیں، لیکن اے کریم رب، اے کریم اللہ، جس کھڑکی سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ، ہم اس کھڑکی کو تو اس دروازے کو تو ہم بند نہیں کر سکتے پیارے اللہ، لیکن ہم آپ سے حیا نہیں کرتے۔ ہم کتنے مولا کریم اللہ نالائق ہیں، کتنے نافرمان ہیں پیارے اللہ۔ ہم سب کو اپنی خشیت عطا فرما دیجئے، اپنا ڈر عطا فرما دیجئے، اپنا تقوی عطا فرما دیجئے پیارے اللہ۔ آنکھوں میں تقوی دے دیجئے، کانوں میں تقوی دے دیجئے، زبانوں میں تقوی دے دیجئے اللہ، ہاتھوں میں تقوی دے دیجئے، نفسوں میں تقوی دے دیجئے، جسم کے ایک ایک اعضاء میں تقوی دے دیجئے، ایک ایک جوڑ میں تقوی عطا فرما دیجئے پیارے اللہ۔ خونوں میں تقوی عطا فرما دیجئے، بالوں میں تقوی عطا فرما دیجئے، جسم کے رگ و ریشے میں تقوی عطا فرما دیجئے پیارے اللہ۔ اپنی معرفت عطا فرما دیجئے، اپنی محبت کا نور عطا فرما دیجئے پیارے اللہ۔ اپنی خشیت عطا فرما دیجئے، اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، اپنی معرفت محبت نصیب فرما دیجئے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرما دیجئے پیارے اللہ۔ اپنی ذات کا استحضار دے دیجئے پیارے اللہ۔ جب آپ کی ذات کا استحضار ہوگا تو مولا کریم ہم تنہائیوں کے گناہوں سے بچ سکیں گے، ہم خلوت کے گناہوں سے بچ سکیں گے، اور مولا اگر آپ کی ذات کا استحضار نہیں ہوگا تو ہم تنہائیوں میں اللہ، خلوتوں میں بڑے بڑے گناہ کر لیے، اور مولا کریم کچھ گناہ تو ہم اس لیے نہیں کر پائے ہیں کہ ان گناہوں کا ہمیں آج تک موقع نہیں ملا پیارے اللہ۔ معاف فرما دیجئے پیارے اللہ، معاف فرما دیجئے، ساری انسانیت کو معاف فرما دیجئے، ساری امت کو معاف کر دیجئے پیارے اللہ۔ پیارے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں مولا، معاف کر دیجئے، آپ کو معافی پسند ہے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ۔ آپ تو ہم جیسے نااہلوں سے فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائلوں کو مت جھڑکو، مت ڈانٹو، تو پیارے اللہ آپ کریم ہیں اللہ جی، آپ معاف کر دیجئے اللہ جی، آپ معاف کر دیجئے، سب کو معاف کر دیجئے اللہ۔ جتنے اس وقت میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، جو آمین کہہ رہے ہیں اس آواز کے اوپر، اس دعا کے اوپر، اور جو ماں بہنیں کہہ رہی ہیں اللہ، سب کو معاف کر دیجئے، سب کی جائز تمنا کو پوری فرما دیجئے پیارے اللہ۔ امت کے بیماروں کو شفا دے دیجئے اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دیجئے، بے روزگار کو حلال روزی نصیب فرما دیجئے، مقروضین کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے اللہ۔ جو ناجائز مقدمات ماخوذ پھنسے ہوئے ہیں پیارے اللہ، ان سب کو باعزت بری فرما دیجئے اللہ۔ پھر سے یہ رمضان ایک اشرہ چلا گیا، بچے ابھی سے اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ابو جی عید کے کپڑے کب آئیں گے، ابو جی عید کے کپڑے لے کر کے کب آئیں گے پیارے اللہ۔ ہمارے بہت سارے علماء، بہت سارے حفاظ، بہت سارے نوجوان بے قصور مولا کریم جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جیلوں میں بند ہیں اللہ۔ اللہ صعوبتیں اور مصیبتیں جھیل رہے ہیں پیارے اللہ۔ پیارے اللہ ان سب کو وہاں سے باعزت بری فرما دیجئے اللہ۔ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کی جوان بیویاں، ان کے بوڑھے ماں باپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں امی عید آئی ہے، ابو ہمارے کپڑے لینے کب آئیں، لے کر کے کب آئیں گے، ہمارے عید کا سامان کب آئے گا۔ ماں اپنے بچوں کو صبر دلاتی ہے، بیٹے تمہارے ابو لانے کے لیے گئے ہیں پیارے اللہ۔ کہتے کہتے شب عید آ جاتی ہے، عید کی رات بھی آ جاتی ہے، پھر بچے پوچھتے ہیں امی جی ہم نے سنا ہے کہ عید کل ہے، ہمارے ابو کپڑے لے کر کب آئیں گے، ہمارے لیے عید کا سامان، شیر خرمے کا سامان کب آئے گا۔ ماں کہتی ہے بیٹے صبح ابو لے کر آ جائیں گے اللہ۔
پیارے اللہ یہ بچے صبح سویرے نیند سے اٹھتے ہیں، گلی میں کھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں، دوسرے بچوں کو نئے کپڑوں میں ملبوس دیکھتے ہیں تو بچے روتے ہوئے گھر میں آتے ہیں کہ امی عید تو ہو گئی، بچے تو خوشیاں منا رہے ہیں، دوسرے بچوں نے نئے کپڑے پہن لیے، نئی ٹوپی ڈال لی، نئے چپل پہن لیے، اللہ امی جی ہمارے ابو آخر کب آئیں گے، کہاں گئے ہیں، کب لے کر کے آئیں گے، میں کب پہنوں گا، کب نماز عید کے لیے جاؤں گا۔ پیارے اللہ کریم اللہ وہ ماں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر کہتی ہیں، وہ دادیاں، وہ بوڑھی دادیاں، بوڑھے دادے بچوں کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں، بیٹو تمہارے باپ کو ظالموں نے پھنسا دیا ہے، بیٹو تم پرانے کپڑے پہن کر عید منا لو، تم روگے پھیکے کھا کر عید منا لو۔ پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ ہر ایک ایمان والوں کو مولا کریم اللہ ایسے بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، ایسی بیویوں کو اللہ ایسے بوڑھے ماں باپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی عید میں ان کو شریک کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اہل دنیا کے اہل مال کو، ایمان والوں میں سے اہل مال کو، اہل ثروت کو مولا کریم اپنا مال ان پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور پیارے اللہ آپ ان بچوں کے آنسو کی لاج رکھ لیجئے، ان جوان بیویوں کے آنسو کی لاج رکھ لیجئے جن کی جوانی روتے روتے بیت گزر گئی، بال سفید ہو گئے، اللہ جن کے ماں بڑھاپے کو چلے گئے، نہ جانے کتنوں کے باپ دنیا سے گزر گئے، کتنی کی ماں دنیا سے روتے روتے چلی گئی، لیکن باپ کو بیٹے کا چہرہ نہ مل سکا، ماں کو بیٹے کا چہرہ نہ مل سکا، نہ بیٹے کو ماں کا چہرہ مل سکا، نہ آخری جنازے کی نماز مل سکی۔ پیارے اللہ آپ ان پر رحم کھا لیجئے، اللہ ان ظالموں کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دیجئے، ورنہ مولا کریم اس دنیا سے ان کو ملی امید فرما دیجئے، اللہ اس سرزمین کو ایسے سے پاک فرما دیجئے، اور ان مولا کریم مظلومین کو اللہ جو ناحق پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان سب کو باعزت بری فرما دیجئے، اللہ ان سب کو باعزت بری فرما دیجئے۔ اللہ کے لیے ایک شادی کا فون آیا، حافظ انعام صاحب مولا کریم نپانی کے، اللہ انہوں نے کہا کہ یہاں سے 2 بچے کو لے کر گئے ہیں، مولا کریم اللہ ان کی مائیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، پیارے اللہ ان سب کو بھی باعزت بری فرما دیجئے، ان دونوں نوجوانوں کو نہ جانے کتنے ایسے ہمارے جوان پڑے ہوئے ہیں، سب کو باعزت بری فرما دیجئے، اللہ سب کو مولا کریم باعزت بری فرما دیجئے۔ پیارے اللہ سب کو مولا کریم عید کی خوشیوں میں شامل فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جن جن بھائیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے متوقع ہے، اللہ ان سب کی جائز تمنا کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ جن جن بھائیوں کے نکاحوں کے مسائل ہیں اللہ ان کے لیے نکاحوں کا جوڑوں کا انتظام فرما دیجئے۔ حافظ انعام کے لیے اللہ نیک صالح جوڑے کا انتظام فرما دیجئے، بھائی نوید کے لیے نیک صالح جوڑے کا انتظام فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جن جن بھائیوں کی بچیاں اور بچے اب تک بے نکاح بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان سب کے لیے نکاح کے فیصلے فرما دیجئے، نیک جوڑے کا انتظام فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جن بھائیوں کی بہنوں کی شادی ہو کر مولا کریم اللہ عرصہ گزر گیا ہے، پیارے اللہ ان کی گود اولاد سے خالی ہیں، پیارے اللہ ان سب کی گودوں کو ہرا بھرا کر دیجئے، اللہ ان سب کی گودوں کو ہرا بھرا کر دیجئے۔ حاجی محمد علی کو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، بھائی محسن کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، بھائی اظہر کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اللہ بھائی فاروق کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، بھائی توحید ملا کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اللہ زید کو، زاہد کو، جویریہ کو، لبنہ کو سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، بھائی زبیر کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ اور جن جن بھائیوں نے مولا کریم اولادوں کی دعاؤں کی درخواست کی ہے ان سب اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ بھائی محسن باغبان اللہ ان کو بھی نیک صالح اللہ لڑکا عطا فرمائیے، اللہ نیک صالح لڑکا عطا فرمائیے، آنکھوں کا چین سکون نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ جن بھائیوں کے اولاد نافرمان ہیں اولادوں کو فرما بردار بنائیے، اطاعت گزار بنائیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ پیارے اللہ سارے امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ آپ مشکل کشا ہیں، آپ حاجت روا ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے۔ پیارے اللہ بھائی عبد الواحد کا بچہ بیمار ہے اللہ اس کو بھی شفا کل نصیب فرما دیجئے، صحت و عافیت تندرست نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے بھائی رشاد حیدرآباد اللہ ان کے والد بیمار ہے ان کو بھی شفا کل نصیب فرما دیجئے، صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ بھائی پرویز پٹھان اللہ ان کی اہلیہ بھی بیمار رہتی ہے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دیجئے، اللہ آپریشن بھی ہوا اللہ کامیابی عطا فرما دیجئے، صحت کل نصیب فرما دیجئے۔ اللہ بھائی محمد البیس مولا کریم اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ذاکر بھائی کو بھی صحت تندرست نصیب فرما دیجئے، اللہ ان کے والد کو ان کے اہل عیال کو سب کو مولا کریم اللہ صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ بھائی صاحب اور مولا کریم ان کے والد سب کو صحت کل نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم اللہ ایمن کو، صفوان کو اور مولا کریم جتنے بھی بچے اور بچوں نے مولا کریم امتحان دیے ہیں اللہ چاہے جو جس کیٹیگری کا امتحان دیا مولا کریم ان تمام شعبے میں امتحان دینے والوں کو ہر طریقے سے مولا کامیابی عطا فرما دیجئے، مدارس کے طلباء کو بھی، عصری علوم کے طلباء کو بھی مولا کریم ہر امتحان میں کامیابی نصیب فرما دیجئے۔
سب کو اچھے نمبرات سے کامیابی نصیب فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، جن جن بھائیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہے، اللہ ان سب کی جائز تمنا کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ بھائی ذاکر اور عیان اور مولا کریم عامر اور مولا کریم اللہ سکندر بھائی پٹھان، مولا کریم ان سب کی تمام جائز تمنا کو پورا فرما دیجیے۔ ان سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجیے، نظر بد سے حفاظت فرما لیجیے۔ اللہ ان کے والد ان کے والدہ کو بھی صحت کل نصیب فرما دیجیے۔ اللہ بھائی عبدالعزیز درواز کر، اللہ ان سب کے آل و اولاد ان سب کو صحت تندرست نصیب فرمائیے۔ اللہ بھائی عبدالرحمن ان کو بھی شفا کل نصیب فرمائیے۔ اللہ بھائی ریاض بھائی نذیر، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیے۔ اللہ ان سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیے، گھروں میں برکت عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ بھائی معین کو، بھائی خلیل کو، بھائی مزمل، بھائی سہیل کو، مولا کریم سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ پیارے اللہ ان کے والد کو بھی، بھائی مزمل کے والد کو بھی صحت عطا فرمائیے، بھائی سہیل کے والد کو صحت کل نصیب فرمائیے۔ اور جن جن بھائیوں نے مولا کریم جہاں سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیے۔ اللہ حذیفہ کے بھائی اللہ حافظ اویس، اللہ ان کو بھی مولا کریم ہر طریقے کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ اللہ ان کو صحت تندرست نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ ان کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ اور جن جن بھائیوں نے مولا کریم جس لائن کی دعاؤں کی درخواست کی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، سب کی جائز تمنا کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ اس وقت میں جتنے بھی آمین کہنے والے بھائی اور مولا کریم جتنی آمین کہنے والی ماں بہنیں بیٹھی ہیں، جہاں جہاں پر بیٹھی ہیں، مولا کریم ہماری آواز کو سن رہی ہیں، اللہ دعا میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کریم سب کی جائز تمنا کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ بھائی عارف چکوڑی، مولا کریم اور صابر وغیرہ سب کو مولا صحت تندرست نصیب فرمائیے، ان کے اہل و عیال کو سب کو صحت تندرست نصیب فرمائیے۔ اللہ بھائی صابر کے بھی والد کو مولا کریم اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائیے۔ اللہ پیارے اللہ اس آواز کو پہنچانے کے لیے جن جن بھائیوں نے جس لائن کی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، مولا کریم ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اللہ حافظ محسن اور مولا کریم اللہ بھائی شعیب، بھائی عبدالواحد، بھائی حذیفہ اور مولا کریم بھائی مہدی اور جعفر میاں، ان سب کو مولا کریم صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ان سب کے علوم میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اللہ ان سب کی تمام جائز تمنا کو پورا فرما دیجیے، ان سب کی مشکلوں کو آسان فرما دیجیے۔ پیارے اللہ بہت سارے بھائیوں کے نام اللہ لینے یاد نہیں رہتے، بر وقت زبان پر نہیں آتا، لیکن آپ بہتر جانتے ہیں کن کن بھائیوں نے مولا کریم دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اللہ ان سب کی تمام جائز تمنا کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ فاروق بھائی، سمیر بھائی پٹھان اور مولا کریم ہمارے جتنے بھی مولا کریم عزیز و قارب ہیں، محسنین معاونین ہیں، مستحسن اللہ محسنین ہیں، پیارے اللہ اور سالکین ہیں، اللہ ایک ایک کی جائز تمنا کو پورے فرما دیجیے۔ اللہ سب کو اپنی ولایت عطا فرما دیجیے، سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرما دیجیے، سب کو اپنی ولایت اور محبت نصیب فرما دیجیے۔ پیارے اللہ ذکی بھائی ادنی مولا کریم ان کو بھی صحت تندرست نصیب فرمائیے۔ اللہ ان کے والد کا یونس بھائی ملا اتنی، پیارے اللہ ان کا جو مسئلہ ہے مولا کریم ان کے مسئلے کو آسان فرما دیجیے۔ اللہ ان کے تمام مسائل کو حل فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے بھائی عبدالرحیم صاحب کرنے اور بھائی عبدالواحد مولا کریم بیمار ہے، اللہ ان کو بھی صحت تندرست نصیب فرما دیجیے، شفا بکل نصیب فرما دیجیے۔ پیارے اللہ سب کی جائز تمنا کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں اچھی نظر سے دیکھنے والوں کو بھی قبول فرمائیے، بری نظر سے دیکھنے والوں کو بھی قبول فرمائیے۔ اللہ ہمارے مدارس، مساجد، خانقاہ، مکاتب قرآنیہ، دین کے تمام مراکز، تمام چیزوں کی دعوت و تبلیغ کے کام کی سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ اللہ دین کے تمام شعبے کی حفاظت فرما لیجیے، تمام شعبے میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، سب کو رفیق بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ فریق بننے سے سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے اللہ ہم سب کی مدد میں شامل حال فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے عمر میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اللہ ان کا سایہ ہم سب پر، پوری امت پر تادیر قائم اور دائم فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے حضرت جی پیر صاحب کی اور ان کے دونوں صاحبزادگان کی، بھائی حبیب اللہ صاحب، بھائی سیف اللہ صاحب اور ان کے اہل خانہ کی، اللہ دوستوں کی شکل میں دشمنی کرنے والوں سے حفاظت فرما لیجیے۔ اللہ اور ہمارے حضرت جی کے جتنے خلفاء جہاں جہاں پورے دنیا کے اندر جو اللہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ سب کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ سب کے عمر میں برکت عطا فرمائیے، سب کو صحت و تندرست نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ ہمارے حضرت بلگامی کے بھی جتنے بھی سالکین جہاں جہاں پر ہیں، مولا کریم جتنے خلفاء ہیں، سب کی عمر میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ پیارے اللہ ہم سب کی تمام جائز تمنا کو پورا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا ذکر کیا ہے، اللہ ان سب کا ثواب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک، ان کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ صحابیات، اہل بیت، تابعین تابعات، طبی تابعین طبی تابعات، چاروں سلسلے کے بزرگان دین، اولیاء امت، مشائخ اعظام، اللہ ان سب کی روح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجیے۔ ان سب کی قبر کو نور سے منور فرما دیجیے۔ ان سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ اللہ ان سب کو اعلیٰ علم میں جگہ نصیب فرما دیجیے۔
پیارے اللہ ہمارے حضرت بلگامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شہاب الدین صاحب، حضرت مولانا محمد سالم صاحب، اللہ ان سب کے ارواح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے بھائی جابر کے والد ابھی چند دن پہلے گزرے ہیں، اللہ ان کی بھی قبر کو نور سے منور فرمائیے۔ اللہ بھائی جنید اللہ چکوڑی ان کے بھی والد چند دن پہلے گزرے ہیں، اللہ ان کی بھی قبر کو نور سے منور فرمائیے۔ بھائی صابر چکوڑی اللہ ان کے بھی دادا اور والد اللہ چند دن پہلے گزرے ہیں، پیارے اللہ ان کی بھی قبر کو نور سے منور فرما دیجیے۔ جتنے بھی دنیا سے اب تک جا چکے ہیں اس رمضان کے اندر اور آج تک، اللہ ان سب کے ارواح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے بھائی سہیل اور بھائی شکیل مولا کریم، اللہ کولہاپور مولا کریم، اللہ جو ہند ہوٹل والے مولا کریم، ان سب کی بھی اہل خانہ کی مولا کریم تمام جائز تمنا کو پوری فرما دیجیے، ان کے خاندان والوں کی بھی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے اقربا کی مولا کریم تمام مولا کریم خاندان والوں کی جو دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ پوری امت مسلمہ کی طرف سے مولا کریم ہم مولا کریم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ فضل مانگتے ہیں، عفو و عافیت مانگتے ہیں۔ مولا کریم ہم سب کو اپنی خیر کی بھی عطا فرما دیجیے، کرم کی بھی عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے، جمعے کے دن کے رمضان المبارک کی موت نصیب فرمائیے، مدینہ پاک کی موت نصیب فرمائیے، جنت البقیع میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے مدفون ہونا نصیب فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو پوری امت کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائیے، عمرہ نصیب فرمائیے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ تک کا دیدار نصیب فرمائیے۔ اللہ بری موت سے بری سوچ سے اللہ مولا کریم سب کی حفاظت فرمائیے، سوء خاتمہ سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائیے۔ اللہ ہمارے حاجی عبد المجید صاحب کھیڑے کر مولا کریم اللہ ان کو بھی صحت تندرست نصیب فرمائیے۔ ان کے بھائی حاجی یعقوب صاحب اللہ کافی بیمار ہیں، ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ اور جن جن بھائیوں نے مولا کریم بیماروں کے لائن سے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے سب کو صحت تندرستی نصیب فرمائیے، سب کو شفا عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔